میرے آقا نے فرمایا ابو بکر انت رفیقی علی الحوض وانت رفیقی فی الجنہ، ابو بکر تو حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر تو جنت میں بھی میرا رفیق ہوگا، حوض کوثر پہ بھی ابو بکر کا سامنا کرنا ہے۔ یہاں جو رٹ لگاتے ہو نا فدق کے غاصب اور فدق کے لٹیرے، فدق کے چور، کن کو کہہ رہے ہو؟ خلیفہ اول تو صدیق اکبر ہے، انہی کے معاملات میں کہتے ہو نا کہ فدق انہوں نے سیدہ سے غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا۔ فدق کوئی کروڑوں کی جائیداد تھی، باغ اور اس میں چند کھجوریں، اس کے لیے سیدہ عدالت میں جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو جنت کی عورتوں کی سردار کہلاتی ہے، اسے دنیا کی کھجوروں کے لیے تم نے عدالتوں میں پھرایا۔ کیا نقشہ پیش کر رہے ہو اسلام کا اور دین کا، اور کیا نقشہ پیش کر رہے ہو نبی پاک کے گھرانے کا، کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے۔ دنیا تو میرے نبی نے زندگی میں بھی اپنی بیٹی کو نہیں دی تھی، اشارہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، نہیں دی تھی، دین دیا تھا۔ وہ جب مال غنیمت میں غلام اور لونڈیاں آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سے کہا کہ لونڈیاں اور غلام آئی ہیں مال غنیمت میں، تو بابا کے ہاں جاؤ، تم خود چکی پیستی ہو، خود برتن مانجتی ہو، خود گھر میں جھاڑو پھیرتی ہو، خود پانی بھرتی ہو، تو ایک لونڈی تجھے بھی دے دیں جو کام کاج کرے گھر کا، ہاتھ بٹائے تیرا۔ سیدہ فاطمہ آئیں، بابا سے کہا بابا ایک لونڈی مجھے دے دو۔ کون باپ ہے جس کے پاس طاقت میسر ہو اور بیٹی آئے کچھ لینے کے لیے تو اسے خالی واپس بھیج دے؟ کون ایسا باپ؟ طاقت ہو، قوت ہو، مال ہو، دولت ہو، جو چیز بیٹی مانگ رہی ہے وہ میسر ہو اور پھر بیٹی کو نہ دے۔ بابا ایک لونڈی مجھے بھی دے دو، گھر کے کام کاج خود کرتی ہوں۔ فرمایا بیٹا لونڈی دے دوں یا لونڈی سے بھی بہتر چیز دے دوں؟ بابا لونڈی سے بہتر؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ کئی لونڈیوں سے بہتر ہے۔ کیا دیا تھا میرے آقا نے اپنی بیٹی کو؟ وہ دنیا کے لیے چکر لگا رہی، یہ لٹیرے تھے اس باغ کے۔ وراثت میں صرف بیٹی شریک ہوتی ہے کہ بیویاں بھی شریک ہوتی ہیں؟ بیویاں کوئی وارث نہیں بنتی۔ تو سیدہ عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت صدیق اکبر کی، تو انہیں دے دی وراثت، انہیں نہیں دی، انہیں دے دی۔ میرے نبی کی جتنی بیویاں زندہ تھیں ابو بکر نے وہ فدق کا مال ان کو دے دیا تھا، وراثت ان کو دے دی تھی، نہیں دی۔ بتایا کہ یہ مال فے ہے، اور مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، یہ نبی پاک کی ملکیت نہیں تھی، اس کی آمدنی نبی پاک کے گھر والوں پہ خرچ ہوتی تھی، اس کی آمدنی نبی پاک، اس کی آمدنی، اس باغ کی جو آمد تھی اسے خرچ کرتے تھے گھر والوں پر،
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں وہی کام کروں گا جو میرے آقا کیا کرتے تھے، اس کی آمدن خرچ کروں گا، آپ کی ازواج پر بھی، آپ کے نواسوں پر بھی، آپ کے داماد پر بھی، حضرت عباس پر بھی، حضرت عباس کے بیٹوں پر بھی، نبی پاک کے جو رشتہ دار تھے، چچا تھے، چچا زاد تھے، ان پر اسی طرح اس کی آمدن خرچ کروں گا۔ پھر بعض ذہن میں آ جاتی ہے تو بار اور طرف نکل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی آ کے کہتا ہے امیر المومنین 3 محاذ نہ کھولیے، منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ، اسامہ کا لشکر، تینوں محاذ کھولنے لگے ہو۔ مدعیان نبوت جو جھوٹے ہیں ان کے خلاف لڑ لیں، منکرین زکوٰۃ سے بھی 2 ہاتھ بعد میں کر لیں گے۔ حضرت عمر تو بڑا جری آدمی، بڑے بہادر ہیں، بہادر بھی ہیں، دلیر بھی ہیں، مزاج میں تھوڑی سی سختی بھی ہے۔ ابو بکر تو بڑا نرم دل آدمی، بڑا نرم دل آدمی ہے، اور وہ آ کے مشورہ دیتی ہیں کہ 3 محاذ نہ کھولیے، ہم میں سکت نہیں ہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ابھی نہ جائیے، جھوٹے مدعیان نبوت سے 2 ہاتھ کر لے۔ فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو آدمی میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اور بعض روایات میں آیا، تاریخ و سیرت کی کتابوں میں، یہ کہنے کے بعد ابو بکر اکیلے مسجد کے دروازے کی طرف بھاگنے لگے، تم نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، میں اکیلا لڑوں گا۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں چلو اسامہ کا لشکر رہنے دو، تیسرا محاذ نہ کھولو، اسامہ کا لشکر فی الحال رہنے دو۔ اب سنت کی پیروی دیکھو، اسی کے لیے میں نے یہ بات کی، سنت کی اطاعت دیکھو، پیروی دیکھو۔ فرمایا جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کیا تھا میں اس لشکر کو روکوں؟ نہ، جس لشکر کو میرے پیغمبر نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس کو ضرور روانہ کرے۔ تیسرا مطالبہ، اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اس کے ماتحت جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں فوجی کی حیثیت سے، ان میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے بزرگ صحابہ، اور اس کی عمر 18 سال، کمانڈر بدل دیجئے۔ فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، یہ ہے سنت کی پیروی، یہ ہے سنت کی اتباع، جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا، ابو بکر اس کو اس عہدے سے نہیں ہٹائے گا، اسامہ ہی کمانڈر رہے۔ اور اسامہ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ان کے ساتھ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابو بکر پیدل اس کے ساتھ دوڑنے لگ گئے تھے، اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اسامہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، گھوڑے کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اسامہ کہتا ہے امیر المومنین یا آپ بھی گھوڑے پہ آئیں یا مجھے گھوڑے سے اترنے دیں، یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں گھوڑے پر 18 سال کا بچہ اور امیر المومنین جن کی عمر 60 سال ہے،
61 سال وہ ساتھ دوڑ رہا ہے. فرمایا اسامہ تم نہیں چاہتے ہو کہ جو سواریاں اللہ کے راستے میں سفر کر رہی ہیں ان کی دھول ابو بکر کے جسم پہ پڑتی رہے؟ نہ تم نیچے اترو گے نہ میں گھوڑے پہ سوار ہوں گا. میں اسی طرح نصیحتیں کر کے تجھے روانہ کرنا چاہتا ہوں. اس ابو بکر کے متعلق کہتے ہو کہ وہ فدق کا لٹیرا تھا, فاطمہ سے غصب کر لیا فدق اس نے. سب جھوٹ کے پلندے بناتے رہتے ہو, جھوٹ گھڑتے رہتے ہو. جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو, کوئی مطالعہ ہے اگر آپ کا سیرت کا, تاریخ کا, دین کا, تو بولو. ایک وقت آیا سن 35-36 ہجری میں جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, اس کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ خلافت کا تاج کس کے سر پہ آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ آیا تھا. پھر حضرت علی کو چاہیے تھا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے, اور یہ جو فدق کا مال غصب ہو گیا تھا یہ ان لوگوں سے واپس لے کر سیدہ فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم کرتے. سیدہ فاطمہ کی اولاد زندہ تھی, چاروں, 2 بیٹے بھی زندہ تھے, 2 بیٹیاں بھی زندہ تھیں. تو فدق کا مال واپس لیتے نا, جو غصب ہو گیا تھا وہ واپس لیتے. آج تو تم لوگ بڑے لڑتے رہتے ہو, پاکستان میں فلاں وزیر اعظم بیت المال کا کھا گیا اور فلاں رقم کھا گیا, ان سے نکالنی چاہیے. لڑتے ہو کہ نہیں لڑتے ہو؟ ہن بول دے نہیں ہو. نفرتیں پالتے رہتے ہو نا, فلاں لیڈر کھا گیا, فلاں لیڈر کھا گیا, اس سے واپس لو, واپس لو, اس کو جیل میں ڈالو, جائیداد واپس لو, جتنا مال کھایا ہے واپس لو. جو مال الیاذ باللہ تینوں خلیفوں نے کھایا تھا اس پہ غصب کیا تھا جس طرح تم کہتے ہو, تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ فدق کا رقبہ, باغ سیدہ فاطمہ کے وارثوں میں کیا کرتے؟ تقسیم کرتے, انصاف کا فیصلہ کرتے, حق کا ساتھ دیتے, ادائیگی کرتے. سن سکتے ہو تو سنو. حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تو حضرت علی نے فرمایا فدق کے معاملے میں وہی کچھ کروں گا جو مجھ سے پہلے ابو بکر و عمر کر چکے ہیں. جی میں بھی وہی کروں گا جو ابو بکر و عمر کر چکے ہیں. پتہ نہیں اس طرح بات کیوں چل نکلی. حوض کوثر پر یہ جام تقسیم کرنے والے کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے, حضرت عمر ہوں گے, حضرت عثمان ہوں گے, حضرت علی ہوں گے, حسنین کریمین ہوں گے, صحابہ ہوں گے. صحابہ سے بغض پالنے والوں یہ ذہن میں رکھو, صحابہ اس دنیا میں بھی میرے نبی کے ساتھ تھے اور صحابہ اس عالم میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہوں گے. صحابہ کو میرے نبی نے جدا کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری خلقت میں مجھے چنا, مجھے چنا اور میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا, اور پھر رب نے مجھے چن چن کے میرے یار عطا کیے تھے. ازل میں ان کے دلوں کو دیکھا, ان سے خوبصورت دل رب کو کسی کے بھی نظر نہیں آئے تھے, جنہیں میرے نبی کے دامن میں ڈالا. پھر کئیوں کو سسر بنایا, کئیوں کو داماد بنایا. کیا مستشرقین کے سامنے کیا نبوت کا نقشہ پیش کر رہے ہو؟ اسلام کا کیا نقشہ پیش کر رہے ہو مستشرقین کے سامنے؟
میرے نبی کو یار ملے منافق، بیویاں ملی جنہوں نے زہر دے دیا تھا میرے نبی کو، سسر ملے، منافق داماد ملے، یہ نقشہ پیش کر رہے ہو میرے نبی کا دنیا کے سامنے؟ نہ یار اچھے ملے، نہ سسر اچھے ملے، نہ داماد اچھے ملے، نہ بیویاں اچھی ملی، جبکہ رب کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، وہ لائق ان کے ہوتی ہیں۔